السلام علیکم، ہمارے چینل اردو ہارر ڈائریز میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ تو آئیے سنتے ہیں لہو میں خوف دوڑاتی ایک سنسنی خیز کہانی۔ ایک لڑکی کی لرزا دینے والی خوف بیتی جس کا خوبصورت چہرہ ہوائی مخلوق لے گئی تھی۔ امی، میری بس آنے والی ہے، آج مجھے کچھ دیر ہو جائے گی اور واپسی سعدیہ کے ساتھ ہوگی۔ ماہم چائے کا آخری گھونٹ جلدی سے حلق سے اتارتے ہوئے بولی۔ اچھا بیٹا، خدا کی امان میں جاؤ۔ عالیہ بیگم بیٹی کو دعائیں دیتی ہوئی بولی۔ ماہم، گھر آ گیا ہے، اترو جلدی سے۔ سعدیہ ماہم کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی۔ ماہم چونک کر جلدی سے اپنا پرس سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہم، مجھے لگتا ہے تمہاری اوپر والی منزل یقیناً خالی ہے، ورنہ یہ بھی کوئی تک ہے، نارمل انسانوں والی حرکت ہے۔ اکثر تم سفر کے دوران یہی کرتی ہو، نہ جانے کس دنیا میں کھو جاتی ہو۔ ماہم کو گہری نظر سے دیکھتی ہوئی سعدیہ بولی۔ کم آن سعدیہ، بھلا اس میں عجیب کیا ہے؟ تم تو میرے بچپن کی دوست ہو، تم جانتی ہو کہ مجھے سب سے ہٹ کر دیکھنے، سوچنے اور کرنے کی عادت ہے۔ پتہ نہیں کیوں دوران سفر یا کہیں آتے جاتے جب بھی میری نظر ان تاریک، پتلی، اندھیری اور گندی گلیوں پہ پڑتی ہے تو مجھے ایک انوکھا سا احساس ہوتا ہے، اور جب تک یہ میری نظر کے سامنے رہتی ہیں میری نگاہیں پلٹنا بھول جاتی ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں قریب سے دیکھوں، ان کے اندھیروں میں اتر جاؤں۔ نہ جانے کیوں یہ مجھے پکارتی ہوئی سی لگتی ہیں، اور اپنے وجود کا ایک اندیکھا سا حصہ مجھے ان گلیوں میں گم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کوئی طلسم، کوئی جادو بے اختیار مجھے کھینچتا چلا جاتا ہے۔ خدا کے لیے بس کرو ماہم، ان گندی اور خوفناک گلیوں کی شان میں قصیدے نہ سناؤ مجھے، چلو یہاں سے۔ سعدیہ ماہم کی کیفیت جان کر بے چین سی ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بولی۔ سنو عالیہ بیگم، شام کو تیار رہنا، صدیقی صاحب کے ساتھ جانا ہے، انہوں نے ایک بہت اچھا اور مناسب رینٹ کا گھر ہمارے لیے دیکھا ہے، مجھے تو پسند آیا ہے، تم اور بچے بھی دیکھ آؤ تاکہ میں بات فائنل کر سکوں۔ ماہم کے والد چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ گھر اب بچوں اور ہماری ضرورتوں کے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے، خیر سے ہمارے تینوں بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی ہمیں جلد ہی ماہم کی شادی بھی کرنی ہے، بڑا گھر ہوگا تو سہولت رہے گی، عالیہ بیگم نے کہا۔ شام کو سرور صاحب بما فیملی گھر دیکھنے پہنچ گئے۔ 4 بڑے بڑے کمرے، کھلا وسیع صحن، صاف ستھرے کچن باتھ روم، گھر ہر لحاظ سے عالیہ بیگم اور بچوں کو پسند آیا، مگر ماہم کو جو بات گھر میں سب سے زیادہ پسند آئی، بلکہ اس کے دل کی مراد بر آئی، وہ گھر کے پیچھے گندی گلی کا ہونا تھا جس کا دروازہ صحن کے کونے میں بنا ہوا تھا۔ واہ ابو، یہ تو میرے خوابوں کی تعبیر ہے، بس آپ آج ہی یہ گھر فائنل کر دیں، ماہم خوشی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، فکر نہ کرو، میری صدیقی صاحب سے بات ہو چکی ہے اور میں ایڈوانس بھی دے چکا ہوں، انشاءاللہ آئندہ چند روز میں ہم یہاں شفٹ ہو جائیں گے، وہ پیار سے اپنی اکلوتی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ گھر کی شفٹنگ میں انہیں 2-3 ہی روز لگ گئے اور سب اپنی اپنی روٹین پر واپس آ گئے تھے، مگر ماہم کی روٹین سب سے الگ تھی۔ وہ گندی گلی کا راستہ اپنے لیے اختیار کرنے لگی، بھلے سے کہیں بھی جانا ہوتا، صبح کالج کے لیے بھی اسے گندی گلی سے جانا پڑتا تھا جس پر اسے والدین، خاص کر دادی سے روز جھاڑ پڑنے لگی۔ آج ماہم سعدیہ کی خرابی صحت کی وجہ سے اکیلے کالج گئی تھی، سو واپسی پر بھی تنہا تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن اس گندی گلی میں داخل ہوئی ہی تھی کہ تیز شور نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ارے یہ کیا؟ وہ حیرت سے گندی گلی میں کھڑے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ بہت سے سانولے سانولے بچے نیکر پہنے ادھم مچا رہے تھے، کچھ عورتیں ساڑیاں پہنے کپڑے دھونے میں، کچھ چولہا جلانے میں اور کھانا بنانے میں مصروف تھیں، جبکہ لال لال آنکھوں اور درمیانی قد و قامت کے بہت سے مرد کھڑے ماہم کو گہری نظروں سے تولنے میں مصروف تھے۔
ان کی نگاہیں ماہم کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان عورتوں اور مردوں کا لباس، ماہم کو یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ ان کا تعلق ہندو برادری سے ہے۔ لیکن یہ یہاں کیسے؟ کیا نئے نئے آئے ہیں؟ اور میری طرح انہیں بھی یہ گلی یوز کرنا پسند ہے کیا؟ مگر بھلا گندی گلی میں کپڑے کون دھوتا ہے اور کھانا بنانے کی کیا تک ہے؟ وہ خود ہی سوال جواب سوچ رہی تھی۔ ہاں، میں جا کر خود ان سے پوچھتی ہوں، وہ گلی میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ مگر یہ کیا، گلی شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر لی، لیکن گلی کی طوالت کم ہونے کے باوجود بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کچھ حواس باختہ سی ہونے لگی۔ آخر تھی تو ایک لڑکی ذات ہی۔ ایک ان دیکھی دنیا میں موجود ہونے کا ادراک بس پل بھر میں ہوا اور ماتھے پہ اس کے پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ دادی کی ساری نصیحتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں، جنہیں وہ اکثر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی۔ وہ انجانے میں اسرار کی ایک ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں سے واپسی اس کے اختیار میں نہ تھی۔ لال لال آنکھوں والے مرد اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے۔ ماہم کا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ آخر میں وہ دل مضبوط کر کے بہت ہمت سے بولی، پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ ہاں جاؤ گی، ضرور جاؤ گی گھر، مگر کیسے؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ ہمیں تمہاری خوبصورتی کی بلی دینی ہے لڑکی، تم نہیں، ہمیں صرف تمہارا چہرہ چاہیے۔ اس گندی گلی میں ہماری پوری بستی آباد ہے اور تمہارا یہ چہرہ ہمارا وہ گم شدہ حصہ ہے جس کی ہمیں زمانوں سے تلاش تھی۔ یہ گیت، یہ خوشی کا سماں یوں ہی نہیں۔ ان سب کے مکروہ قہقہے اس کے کانوں میں زہر بن کے اترنے لگے اور پھر ایک تیز آگ سی اس کے اطراف دہک اٹھی۔ وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ درد کی اذیت سے گھبرا کر بھاگتے بھاگتے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ لوگ سمجھتے تھے کسی لڑکے نے تیزاب ڈال کر میرا چہرہ بگاڑ ڈالا ہے۔ کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ لوگ مجھے دیوانہ جانتے تھے، مگر میں جانتی ہوں کہ سچ کیا ہے۔ بہت زمانہ گزر گیا، میرا سب کچھ کھو گیا، میں کھو گئی ہوں، مگر میں آج بھی ہر گندی گلی کی تاریکی میں اپنا روشن چہرہ تلاش کرتی ہوں جس کی بلی چڑھا دی گئی تھی۔ کسی دن ضرور ان سے میں اپنا گمشدہ چہرہ واپس لینے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اجڑے اجڑے بال، گندے کپڑے، مسخ چہرے والی ماہم نامی وہ عورت مجھے ایک گندی گلی کے کونے پر بیٹھی ہوئی ملی۔ اس کی یہ انوکھی داستان سن کر میں نہ جانے کتنے ہی لمحے سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کائنات میں کیسے کیسے اسرار چھپے ہیں، ماہم کی طرح۔ ایک لمحے میں ایک قدم ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے کچھ پتہ ہی نہیں۔ بس احتیاط، صرف احتیاط۔